کہ بھائی دیکھو گناہوں سے بچنا پڑے گا, گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. پورے اسلام میں داخل ہوں گے تو شکر گزار بنیں گے. باقی فخر نہیں ہے کہ کسی کوئی زیادہ اس کا گیٹ اپ اسلام والا ہے تو وہ سمجھے کہ میں زیادہ نیک ہوں. وہ تو اندر کے اعمال بھی ہوتے ہیں, باہر کے اعمال بھی ہوتے ہیں, ساری چیزیں. اور ایک آخری بات, بہت اہم بات, کہ دیکھو گناہوں میں کردار کا درست ہونا, یعنی کردار کا خراب ہونا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. زبان انسان کی صاف ہونی چاہیے, اور مالی لین دین کیا ہونا چاہیے, یہ بہت بڑی مصیبت ہے. جہاں بھی دنیا میں جاؤ, ہمارے ماشاءاللہ انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں نے بہت عزت دی الحمدللہ. عزت کا مطلب سمجھتے ہیں نا, یعنی اس کی وجہ سے ہماری پوری دنیا میں الحمدللہ انڈین اور پاکستانیوں کی وجہ سے بہت عزت ہے. کیا مطلب سمجھتے ہیں نا, کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا آج تو بہت عزت ہو گئی اس محلے میں, وہی والی عزت. تو یہ کیسی بات ہے کہ مسلمان بھی ہے اور مالی لین دین میں خرابی نہیں ہے. کوئی پیسے لے لے گا تو ٹائم پہ ادا ہی نہیں کرے گا. صحابہ کی تو یہ سیرت نہیں تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ سیرت نہیں تھی. تو مالی معاملات میں انسان کھڑا ہونا چاہیے. زبان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا نا کہ مسلمان سے یہ گناہ ہو سکتا ہے, آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کسی پر شیطان غالب ہے. یہ گناہ ہو سکتا ہے, فرمایا ہو سکتا ہے کبھی شیطان غالب ہے. فرمایا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے, آپ نے فرمایا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمان بھی اور جھوٹ بھی بول دے. اسی طرح قرآن نے بعض یہود و نصارہ کی تعریف کی ہے. بعض انہوں نے فرمایا ان میں بعض ایسے ہیں, اس وقت بعض تھے اب بہت سارے ہو گئے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ان میں بعض ایسے ہیں, ان آتیتم احداہن قنطارا, فرمایا کہ اگر نہیں, فرمایا ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار, ان میں بعض ایسے ہیں کہ اگر تم سونے کا ایک پہاڑ ان کو دے دو گے امانت کے طور پر, اعتماد کر کے, یؤدیہ الیک, اس میں سے ذرا بھی خیانت نہیں کریں گے, پورا سونے کا پہاڑ تمہیں واپس پہنچا دیں گے. تو یہ خیانت جو ہو رہی ہے نا, آج کسی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. فرمایا بعض ایسے ہیں کہ ان کو اگر 1 دینار یا 1 درہم دو گے نا, وہ بھی نکلوانا تمہارے لیے عذاب بن جائے گا. تو بھائی جب کسی کا پیسہ آپ نے لیا ہے اور جو ٹائم آپ نے بتایا کاروباری لین دین میں یا کسی بھی لحاظ سے, تو اس کو اس ٹائم پر پہلے سے پہنچانا ضروری ہے. وہ آپ کو کال نہ کرے کہ یار ٹائم ہو گیا ہے, آپ اس کو کال کر کے بتائیں کہ بھائی یہ ٹائم تھا, اب مجھے بتاؤ میں نے پیسے کہاں پہنچانے ہیں. وہ پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے, وہی کال کر کے پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی میرے پیسے ہیں یار, تم نے کہا تھا. اچھا یار اتنی جلدی کیا ہے, کل لے لینا, پرسوں لے لینا. کیوں ایسا ہو رہا ہے بھائی, یہ تو غلط ہے. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, مسلمان کا مال اس کی کامل رضا کے بغیر حلال نہیں ہے. وراثت میں یہی ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں 20 سال ہو گئے ابا کے انتقال کو, بہن کا حصہ ہی نہیں دے رہے. مکان بیچیں, کچھ بھی کریں, اس کا حصہ نکالے نا. وہ کہہ رہے نہیں یار ابھی کیا ابھی. کیوں بھائی, جو جس کے جتنے پیسے بنتے ہیں دے نا اس کو. ڈر یہ ہے کہ کہیں بھوکے نہ مر جائیں ہم. اس کا وہ نہیں ہے کہ اس کا پیسہ جو میں نے جیب میں رکھا ہوا ہے تو اس پہ کیا گزر رہی ہے, بلکہ اس پہ کچھ گزرے نہ گزرے. وراثت کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے کہ کون پیسے والا اور کون غریب. اللہ نے کہا جس کا جتنا حصہ ہے آپ کو اس کو دینا پڑے گا, چاہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو, لیکن نہیں دے رہے. تو مالی معاملات میں آ کے بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہی ہے. یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور یاد رکھو ملکی قوانین کو فالو کرنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر میں علماء بھی داخل ہیں اور حکمران بھی داخل ہیں. پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان جائے گا, اللہ معاف فرمائے, بہت سو کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ قانون توڑتے ہیں. ابھی مجھے پتا چلا وہاں حرم میں پابندی لگائی ہے, کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو صرف عمرہ کرنے والے لوگ طواف کر سکتے ہیں, عام لوگوں کو الاؤ نہیں ہے. لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں, عمروں والوں کا گیٹ اپ احرام باندھ کے جا رہے ہیں طواف کرنے کے لیے. مجھ سے بہت لوگوں نے پوچھا, میں نے کہا بالکل جائز نہیں ہے. جب گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, اور پابندی ہمارے فائدے کے لیے لگائی ہے تاکہ وہاں رش کم ہو اور وہ کنسٹرکشن کا کام مکمل ہو جائے, تو آپ نے عمرہ کیا, طواف کر لیا, باقی نہیں کرو, اللہ اجر دے دے گا آپ کو. پھر بھی قانون توڑ کے, اور بڑی فخر سے بتا رہے ہیں یار میں تو ایسے ٹوپی کرائی میں نے شرطے کو, اور جناب میں تو گنج ٹنڈ بھی کرا لی یا بال رکھ لیے, کیا ہوا واللہ عالم, اور میں گیا اور میں تو طواف پہ طواف کرتا ہوں. بھائی جب گورنمنٹ نے منع کر دیا کہ نہیں کر سکتے آپ, تو اس کا مطلب نہیں کر سکتے.
یہ قانون کوئی فضول تھوڑی ہے, یہ تو قوم ہی کے لوگوں کے فائدے کے لیے. اگر یہ قانون کو آپ فالو نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کام تھوڑی ہو سکتا ہے اتنے آرام سے جو وہ چاہ رہے ہیں کرنا. تو مسلمان کی یہ فطرت بن چکی ہے کہ جو بات بتائی جائے اس کے الٹا کرنا ہے. جو بتایا جا رہا ہے نا, کوئی بھی حکومت جو کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں کرو تو ہم کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے, اور پھر بتانا بھی ہے میں نے تو کر لیا. تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی. جو جس ملک کا قانون ہے تو وہ قانون آپ کو فالو کرنا پڑے گا. یہ اللہ کا حکم ہے. حکمرانوں کی اطاعت کرنا اس لیے نہیں ہم کرتے کہ حاکم کا حکم ہے, یہ کس لیے کرتے ہیں؟ جیسے ماں باپ کی کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے نا, اس لیے ماں باپ کی مانتے ہیں ہم. تو اسی طرح یاد رکھو حاکم کی اطاعت کرنا بھی کس کا حکم ہے؟ تو قانون کو فالو. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے بہت زیادہ قانون کو فالو. ہمارے حضرت کیا کرتے تھے کہ اگر لال بتی جل رہی ہے پاکستان میں, یہاں تو لال بتی پہ سب رکے ہوئے ہوتے ہیں, پاکستان میں بہت مشکل ہے, ریڈ سگنل ہو, گاڑیاں بھی نہیں آ رہی ہوں, حضرت دیکھتے تھے گاڑیاں بھی نہیں ہیں پھر بھی ریڈ پہ رکے رہتے تھے, نہیں روڈ کراس کریں بھائی, گورنمنٹ کا قانون ہے لال بتی ہے تو رکنا ہے, تو چاہے ادھر سے گاڑی آ رہی ہو نہیں آ رہی ہو ہم کیا کریں گے؟ رکیں گے. یہ باتیں یہاں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. پاکستان جائیں اور کوئی لال بتی پہ رک جائے اس کو عجائب گھر میں جمع کرا دیں آپ. یعنی بشرطے کہ روڈ پہ رش ہو تو پھر تو لوگ رک جاتے ہیں, کوئی ٹکر نہ مار دے. رش بھی نہیں ہے, کوئی ٹریفک پولیس والا بھی نہیں ہے, پھر ریڈ سگنل پہ آپ رکے ہوئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو کیا کرو, عجائب گھر میں جمع کرا دو. تو یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے نا قانون کی خلاف ورزی کرنا ہمارے ہاں ایک کمال بن چکا ہے. تو یہ معاملات بھی اپنے سیدھے کرنے ہیں لوگوں سے, حکمرانوں سے, اللہ سے, یہ بھی معاملات بھی سیدھے کرنے ہیں, اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے. یہ سارے کام ہوں گے تو پھر اللہ کی فہرست میں ہمارا شمار کس میں ہوگا بھائی؟ شکر گزار لوگوں میں ہوگا. یہ کام نہیں ہوں گے تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ ناشکرے لوگوں میں ہوگا. تو یہی امتحان ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.